السلام علیکم۔ ہماری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آتی ہے اگر ہم خود کو یہ بات سمجھا لیں کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو چیز ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے بھی نکال کر ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی، اور بس پھر ہم سب مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں، اور پھر معجزے کرنا تو اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، صبر اور یقین۔ پھر آپ کو چاہیے کہ صبر سے رحمت کا انتظار کرو۔ جو چیز آپ کے لیے ہے وہ آپ کے لیے ہی ہے، اور دیر سویر تو اللہ کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ تم بس یہ یقین رکھو کہ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ اور آپ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے، اور اللہ تو ہر وقت سنتا ہے۔ یہ تو ہم ہی ہیں جو بات ہی نہیں کرتے، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی غم ہو، کوئی مسئلہ ہو، اپنے مہربان رب کو بتاؤ، وہ ضرور سنے گا۔ جب مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو اپنے رب کی مہربانیاں گننا شروع کر دیا کرو۔ اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی، اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ زندگی ہمیشہ ایک سا رنگ نہیں رکھتی، کبھی اتنی مہربان ہو جاتی ہے یوں لگتا ہے جیسے کائنات میں کوئی غم ہی نہیں ہے، اور کبھی یوں رخ بدلتی ہے کہ جیسے زندگی میں کبھی کوئی مسکراہٹ ہی نہیں ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں، اب کوئی غم برداشت نہیں کر سکتے۔ مگر جب حادثات اور غم ہمارے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بے خوف ہو کر ہر خوف سے لڑ جاتے ہیں۔ جب اللہ آزمائش دیتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں اس کی نعمتوں کو، اس کے احسانوں کو، اس کی رحمتوں کو، اور اللہ سے شکوے کرنے لگتے ہیں، اس کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور مایوسی تو بہت بری چیز ہے، یہ انسان کو شرک تک لے جاتی ہے۔ تو پھر آج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ جیسے اللہ کے اختیار میں ہمارا رزق ہے، ویسے ہی عزت اور ذلت بھی اس کے اختیار میں ہے۔ لاکھ کوششوں اور چالوں کے بعد بھی کوئی انسان کسی کی عزت نیلام نہیں کر سکتا۔ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ ساری طاقتیں ہمارے اللہ کی ہی ہیں، ساری پاور ہمارے رب کی ہی ہے، اسی کے حکم سے ہماری زندگی کا نظام چل رہا ہے۔ بس خاموشی سے اپنے رب کی پناہ میں آ جاؤ، اور خاموشی سے اپنے رب کے فیصلے تسلیم کر لو، کیونکہ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر بھی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں، اور پھر ہم زمین والوں کی باتوں میں اتنے گم ہو جاتے ہیں
کہ اپنے اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب مشکل کشا ہے۔ بن مانگے ہی اگر سب مل جائے تو کیسے یقین ہوگا کہ ہمارا رب دعاؤں کا بہت سننے والا ہے۔ اگر سب ہمارے ساتھ رہیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا نہیں ہے۔ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے گی اور تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ معجزے کرنے پر قادر ہے۔ سنو، تم انسان ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکو۔ تم بس ہر حال میں اس پر یقین رکھا کرو۔ تمہارا رب وہی ہے جس نے سمندر کے بیچ سے موسیٰ کے لیے راستہ نکالا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ رکھا۔ ہاں، تم موسیٰ اور ابراہیم تو نہیں ہو، مگر تمہارا رب وہ ہی ہے جو ان کا بھی رب ہے۔ اور جب ہم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں تو پھر وہ ہماری زندگی میں ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں کر دیتا ہے۔ ایسے ایسے معجزے ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ جو دعائیں ہم نے مانگی تھیں وہ سب بھی قبول ہو جاتی ہیں، اور اپنی دعاؤں میں جس شخص کو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں بہت شدت کے ساتھ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ بھی ہماری جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اپنے رب کو نہیں بھولو، کیونکہ اس کے فیصلے ہمارے لیے بہتر نہیں بہترین ہوتے ہیں۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزیں چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی ہو، مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں، مگر وہ وقت مشکل ضرور ہوتا ہے، وہ برداشت کرنا، صبر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ عمر ایسی لگتی ہے جیسے صدیوں کی تھکاوٹ ہو، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلنے کا فرض نبھا رہی ہوں۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو اور تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن پھر جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ تمہیں ہی دیکھ رہا ہو کہ میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا، اور اس وقت تک بندہ اپنے اللہ کے قریب آ چکا ہوتا ہے۔ پھر اللہ اس کے صبر پر، اس کی مایوسی پر، اس کی آزمائش پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے اور اس کی زندگی میں خوشیوں کے معجزے ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے چاروں جانب خوشیاں، مسکراہٹیں، اطمینان اور سکون بھر دیتا ہے، اور اس کی وہ دعائیں بھی قبول ہونے لگتی ہیں جن کے بارے میں وہ سوچتا ہے کہ مانگوں یا نہ مانگوں۔ اللہ اپنے بندوں کی سب دعائیں قبول کرتا ہے، بس ہمیں اس کے فیصلوں پر بھروسہ ہونا چاہیے، اس پر یقین رکھنا چاہیے اور اس کی دی ہوئی آزمائش میں
ثابت قدم رہنا چاہیے، یعنی مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی، کسی بھی حال میں۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔